السلام علیکم جی دوستو، تو آج ہمارا ٹاپک ہے جو جیسا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسا بنا دیتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ایک حدیث کے ساتھ، صحیح بخاری کی ہے، 1469 نمبر ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے، اس میں ہر چیز جو ہے نا واضح کر دی ہے کہ جس طرح کے انسان خواہش رکھے گا یا جو اس کی چاہت ہوگی اور وہ اس کے لیے محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر وہ چیز عطا کر دے گا۔ جیسا کہ ابھی میرے ذہن میں ایک وہ مثال آ رہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رحمت للعالمین بنایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا کہ جو اسلام لائے گا یہ اس کے لیے کتاب ہے، ان کے لیے بھی ہے تو باقیوں کے لیے بھی ہے۔ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو یہ ساری جو انسانیت ہے یہ ان کے لیے جو ہے نا کتاب ہے۔ اب جو لوگ اس کو نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے انفارمیشن لینی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انفارمیشن دے دیتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے یا نہ دے، تو لیکن اسے انفارمیشن جو چاہیے ہوتی ہے، جو اسے علم چاہیے ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ صبح ایک دن میں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لو تو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو لوگ بھی اپنی نیت کے مطابق پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہماری نیت ہی صرف ثواب کی ہے۔ بے شک ہم لکھا کیا ہے، ہمیں آج تک اپنی نماز کا مطلب نہیں پتہ، نہ قرآن پاک کا مطلب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ عربی میں نازل ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ سمجھ کے پڑھیں، اور اکثر جیسے ہماری اپنی لینگویج اردو ہے تو ہم اردو کی بھی کئی کتابوں کے ہمیں کچھ الفاظ جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتے، کیونکہ ہماری وہ فیلڈ ایکسپرٹ لیول کی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو عربی جن کی زبان ہے انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو لیکن پھر بھی ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس حوالہ سے یہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو انسان جیسا چاہتا ہے اسے ویسا علم مل جاتا ہے۔ تو اب کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو ضائع تھوڑی نہ کرے گا، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن اسٹرگل کر کر کے وہ ڈاکٹر بن ہی جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا ہو، وہ بہت کم ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہو کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی 50 سال سے لوہے کا کام کر رہا ہے، 40 سال سے یہ فرنیچر کا کام کر رہا ہے، اس طرح دادے پر دادے یوں جو کام ہے نا، جس چیز پہ آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اب ابھی ہمارا کیونکہ مین پرپز ہوتا ہے دین کی تعلیم دینا، تو ہم فوکس یہی کریں گے کہ ہمیں اپنا مقصد جو ہے وہ دین بنانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری نبی سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اب ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو ہمارا اگر زندگی کا مقصد ہی پیسہ ہوگا، دولت، گھر بار، گاڑیاں، عورتیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، اگر ہم اس میں لگے رہیں گے تو پھر جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو مسلمان ہونے کا مقصد ہے، صرف تسبیح کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ نے انسان کو بنایا تھا، یا مسلمانوں کو کہا تھا کہ بیٹھ کے بس میری تسبیح کرتے رہو۔ تو نماز وغیرہ جو یہ فرائض ہیں یہ تو ہمارے لائف سٹائلز ہیں، تو زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ لائف سٹائل جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے حاصل کیا گولز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ تو ہم صرف لائف سٹائل کو ہی اپنا زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے ہم مس ڈائریکشن میں ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر اپنے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا تعلیمات کے مطابق کرنی پڑیں گی۔
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم خسارے میں تو ہیں ہی. آپ کے سامنے کوئی مطلب بتانے والی بات بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ابھی دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے, ان کی کیا عزت ہے. ہم فیصلہ بھی نان مسلمس کے بنا نہیں لے سکتے. ہم ذرا سا بیان دے دیں امپورٹڈ حکومت یا وغیرہ وغیرہ جو بھی حکومت کے مطلب جو بھی دوسرے ملکوں کے جو ہیں معاملات, ہم ذرا سا بیان دے دیں تو ہم اگلے دن غائب ہو جاتے ہیں. اس طرح کے تو ہمارے حالات ہے کہ ہم بولنے سے پہلے بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا نہ بول دیں کہ اگلے دن ہماری جو ہے حکومت چلی جائے. عمران خان نے بھی آپ کے سامنے ہے ایک بولا, جو کمپلیمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ ایبزولوٹلی نوٹ کا جو انہوں نے کمپلیمنٹ دیا تھا, تو اس کے بعد دیکھیں ان کا کیا حال ہوا, کہاں سے کیا سین کھڑا ہوا, کیا معاملات بنے, اور آج وہ بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, یہ والا معاملہ. خیر ہمارا ٹاپک سیاست نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہماری دین کا جو ہے, ہمارا دین جو ہے وہ ہر چیز سکھاتا ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے, کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے, وغیرہ وغیرہ. سارے معاملات جو ہے نا صبح اٹھ کر رات سونے تک کے ہر چیز کا طریقہ جو ہے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. تو اسے ہم لائف سٹائل کہتے ہیں. تو اب جو اگلا پرپز ہے کہ ہم نے باہر جو نکلنا ہے, کاروبار جو کرنا ہے وہ مطلب حلال طریقے سے کرنا ہے. پھر آگے جو سپیچیز ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا نام ہے تبلیغ کے لیے نکل جائے, کھانا اپنا رزق چھوڑ دیں. رزق تو ہر چیز مطلب ہر صحابی ہر نبی نے رزق کے لیے تو محنت کی ہے نا. سورس آف انکم جو ہے وہ پھر بہت لازمی تو ہے نا. تو ہمیں جو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے جو دین کے مطابق چلیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. اگر بے نیازی رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں بے نیاز کر دے گا. ہمیں دنیا سے مطلب لالچ ختم ہو جائے گا. جیسے یہ صوفی اور ولی ٹائپ جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ درویش ہے, یہ صوفی ہے, یہ ولی ہے, تو وہ تھوڑے سے دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. بے نیازی کا مطلب کوئی لالچ نہیں, کوئی حرص نہیں. جیسے ماں باپ بھی کہہ لیں, ماں باپ بھی کسی حد تک حرص رکھتے ہیں کہ چلو جی بڑے ہو کے بچے جو ہیں ہماری خواہشات پوری کر دیں گے, ہمارا بڑھاپا جو ہے سیکیور ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ لالچ آ گیا تو اس وجہ سے درویش لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی مطلب ان کا ڈائریکٹ جو رابطہ ہے, جو پوائنٹ ہے نا, وہ اللہ ہی ہے. تو وہ اللہ کے لیے ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بے نیازی اسی کو کہتے ہیں. اللہ خود بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ کسی کی پرواہ ہے. اور پھر جو اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرے. صبر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے. مثال کے طور پہ ایک وہ بڑا محاورہ مشہور ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. جی وہ اس نے یہ کام کیا تھا, میرے سے برداشت نہیں ہوگا. تو جہاں تک میری سوچ یہ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی بات تو ہمیشہ غلط ہی برداشت کرنی چاہیے. مطلب جہاں پہ برداشت کا مطلب ہے کہ یہی ہے کہ آپ نے غلط بات ہی برداشت کرنی ہے نا. صحیح بات تو آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے. ایکسیپٹ کرنا اور برداشت کرنے میں فرق ہوتا ہے. کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہے تو اگر ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے تو اب اسے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں. اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا ہے اور پھر اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں. تو جو آ جاتی ہے برداشت کرنے والی, صبر والی, کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آ گیا, ایک تو اللہ کی طرف سے وہ ہے. باقی یہ جو صبر والا سین ہے, جیسے ملازمت آپ کر رہے ہیں, آپ ایک کام کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کر رہے ہیں, دل لگا کے کر رہے ہیں, لیکن جو باس ہے وہ ہیپی نہیں ہے. تو وہ ہر ٹائم یہ نہیں کیا ایسے کرو, اور زیادہ محنت کرو, اور زیادہ محنت کرو. تو وہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو اب برداشت تو کرنا ہے نا آپ نے, کیونکہ آپ زیادہ آکڑیں گے یا میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو پھر مالک کیا کرے گا, جو باس ہے وہ کہے گا چلو بھائی چھٹی کرو, پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو مجھے ایسے بندے نہیں چاہیے. تو صبر کرنا جو ہے دنیاوی معاملات میں بھی صبر کرنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, لازمی ہو جاتا ہے. کہیں پر اگر دینی معاملات ہے وہاں پر مطلب اگر کوئی دین کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہا ہے وہاں پر صبر کرنا جو ہے وہ ذرا اکارڈنگ ٹو سچویشن ہو جاتا ہے کہ وہاں صبر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو دوسرے معاملات ہے, جیسے آپ کی بے روزگاری آ گئی ہے, نوکری چلی گئی ہے, یا کوئی مشکل بیماری آ گئی ہے,
تو اس میں صبر سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اب آپ گنتی کرنے لگ جائیں، لو جی آج 1 دن ہو گیا ہے، آج اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، یا 1 مہینہ ہو گیا یا سال ہو گیا۔ کاؤنٹنگ از ناٹ صبر۔ بیٹھ کے گننا جو ہے نا وہ صبر نہیں کہلاتا۔ اس میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ اپنی اسٹرگل بھی ساتھ رکھیں، لیکن اللہ پہ چھوڑ کے کہ اللہ میں محنت کر رہا ہوں، صلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے مجھے نکالنا ہے، تو نے مجھے بچانا ہے۔ جیسے کہ ایک وہ اصحاب کہف کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ لیڈرز کا دین جو ہوتا ہے نا، جو حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کا دین ہی اس کی عوام فالو کیا کرتی۔ تو اصحاب کہف میں جو 7 بندے ہوتے ہیں، ان کا جو ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا امیر، مطلب لینڈ لارڈ ہوتا ہے، امیر شخص کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ یہ 7 دوست ہوتے ہیں، ایک بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا رب ایک ہی، ہم نے ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، وہ ان کو پہلے تو وارننگ دیتا ہے اور پھر ان کی جو موت کا جو ہے نا آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ جی اب انہیں نہ مار دیا جائے گا، فلاں صبح ماریں گے یا جو بھی ہے، وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا غار میں پناہ لے لیتے ہیں کہ لو جی یہاں سے نکلو، نہیں تو ہمارا تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں مار دینا ہے۔ تو وہ پھر اس وقت ایک دعا بھی کرتے ہیں جو بڑی مشہور بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا اتنی پسند آئی تھی۔ اب یہ عربی میں نہیں انہوں نے کہی تھی، یہ بڑے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی دعا ہے، تو قرآن پاک سے پہلے کی، اسلام سے پہلے کی دعا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی لینگویج میں کی تھی، وہ لینگویج جو بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں یہ کنورٹ کر کے بتائی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں صبر استقامت دے وغیرہ۔ اور پھر وہ ایک بند غار کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب یہ دعا کر کے نا کہ اللہ تیرا ہی آسرا ہے، تو نہیں اب ہمیں بچانا ہے، اور کسی نے مطلب اس میں کسی کی طاقت نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے، کیونکہ بادشاہ تو ہمارے خود خلاف ہے، وہ ہمیں مارنے کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو اب تو ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ بس اب تو ہی ہے، تو نہیں مجھے بچانا، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو وہ پھر مطلب انہوں نے پھر صبر کیا، وہ جا کے پھر غار میں لیٹ گئے، اور پھر جو ہے اللہ نے انہیں سلا دیا، وہ تقریباً 309 سال سوئے۔ تو اس طرح جو ہے نا مطلب صبر جو ہے، انہوں نے صبر وہاں کر، پہلے تو انہوں نے سٹیپ لیا کہ ہم نے اسلام مطلب اللہ کے خلاف، مطلب ایک ہی خدا ہوگا، اس میں ہم نے کوئی شرک نہیں کرنا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ پہلے انہوں نے سٹیپ اگینسٹ لیا اپنے حکومت کے، جو بھی اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے خلاف پہلے انہوں نے سٹیپ لیا، کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم مطلب نہیں قبول کریں گے۔ تو انہوں نے بھی پھر آگے سے کہا کہ اچھا نہیں کرو گے تو پھر اب تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ تو مطلب پھر انہوں نے جب دیکھا کہ تو اب ہماری جان لینے کے در پہ آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے دوڑ لگا دی۔ تو دوڑ لگانا مطلب اپنی جان بچانا بری چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے غار کی طرف، جہاں انہیں اب پتہ ہے کہ اب ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ ہم کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک میٹھی نیند سلا دیا، تقریباً 309 سال سوئے، ان کو کانوں کے جو مطلب کوئی آواز آئے ارد گرد کی نہیں آتی تھی۔ تو یہ صبر پھر اللہ تعالیٰ جو معجزات ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنا سٹیپ بھی لینا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اب آپ نے بیٹھ جانا ہے، آپ نے سٹیپ لینے ہیں، اپنی طرف سے محنت جاری کرنی ہے، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کر دینی ہے کہ اے میرے رب میری مدد فرما، تیرے سوا کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ پھر مطلب آپ اپنے جو ہے نا جو آپ کی طاقت کے مطابق ہے وہ آپ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔